دستی جگاڑ سکھاتے ہیں، اور وہ جگاڑ کیا ہے آئیں دیکھتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے بور ہو رہا تھا تو آپ کے بھائی کے ذہن میں ایک کریٹیو آئیڈیا آ گیا کہ کیوں نہ ہم یہ جو ڈرائیونگ کی ویڈیو ہاتھ سے موبائل پکڑ کے بناتے ہیں، اس کا ایک نیا جگاڑ بنایا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے جی لیا ایک ربڑ، اور اس ربڑ کو ہم نے اس پیڈ پہ چڑھا دینا ہے۔ وہ آپ اپنی پریفرنس کے مطابق یا اس پہ چڑھا سکتے ہیں، یا یہ جو ڈرائیونگ والی سائڈ پہ ہوتا ہے اس پہ بھی چڑھا سکتے ہیں۔ وہ آپ کی پسند ہے کہ آپ کس طرح سے ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں۔ خیر، ہم نے ڈسپلے کی بنانی تھی اور اس کے ساتھ اسٹیئرنگ بھی آنا چاہیے تھا، تو اس کے لیے ہم نے اس ربڑ کو چینج کرنا ہے ادھر دوسرے والے پہ، اسٹیئرنگ سائڈ والے پہ۔ یہ ایک سمپل سا آئیڈیا ہے، کیونکہ بھائی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے نہیں کہ ہم لوگ یہ سب چیزیں بائی کرتے پھریں اور ان کو پھر ادھر یہاں آ کے فٹنگ کریں گاڑی کے اندر۔ فیملی یوزیج جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ایشو ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سمپل سا آئیڈیا آیا ہے کہ آپ نے ربڑ کو یہاں پہ آ کے پھنسا دینا ہے، اور اس کو موبائل کو جو اس کے اندر ہے وہ اسٹریٹ اس طرح سے پھنسانا ہے کہ کیمرہ جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا نیچے آ جائے تاکہ ویڈیو پراپر بن سکے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کیمرہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں، مطلب اگر آپ نے فرنٹ ڈسپلے شو کروانا ہے یا اسٹیئرنگ یا پھر سائڈ سے، تو آپ اس پیڈ کو اس طرف گھما کے ویڈیو سیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ہم آپ کو بعد میں دکھاتے رہیں گے ساتھ کے ساتھ کہ اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ لیں جی، یہ فٹنگ ہو چکی ہے اور موبائل فٹ ہو چکا ہے اپنی جگہ پہ۔ چیک کریں ویو کس طرح سے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی فٹ کر لینا ہے، اور پیڈ کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لینا ہے کہ آپ نے کہاں تک ویڈیو میں ڈیش بورڈ کو شو کروانا ہے۔ خیر، یہ جی فٹنگ ہو چکی ہے، اور اب ہم کرتے ہیں سفر سٹارٹ۔ ویڈیو انجوائے کیجیے گا، سفر اتنا خاص زیادہ ہے نہیں، ایک شارٹ سامنے ٹرپ اس پہ وہ کیا ہے، تو آپ لوگ انجوائے کیجیے گا سفر کو۔ لیٹس سٹارٹ۔ سب سے پہلے جی ہم لوگوں نے ڈنگ کی باہر نکالنی ہے۔ ادھر بچے ہیں نہیں، وہ مسجد گئے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ سارے کام خود ہی اپنے ہاتھ سے کریں گے، اور اس طرح سے ایک ہم سنت بھی ادا کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ چلیں آئیں جی، سب سے پہلے ہم لوگ کھولیں گے گیٹ، اور اس کے بعد ہم آہستہ سے ڈنکی کو نکالیں گے باہر، اور پھر کریں گے اپنا سفر سٹارٹ۔ آپ سب لوگوں نے سفر انجوائے کرنا ہے، اس بات کا دھیان رہے کہ گاڑی کی ڈرائیونگ بھی چیک کرنی ہے، اس کو بھی ریٹ آؤٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کی ایڈجسٹمنٹ اور یہ چیک کیجیے گا کہ یہ دستی جگاڑ ہمارا کیسا رہا ہے۔ پارکنگ ہماری گاڑی کی گھر کے اندر اتنی نارمل ہے، مطلب اتنی خاص ہے نہیں، جو لگژری ٹائپ ہوتی ہے 5 مرلہ کے گھر میں اتنی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے سیدھی گاڑی کو پہلے بیک کیا ہے، اور ڈور یہ شکر ہے کہ سلائڈنگ ہے، ورنہ اور بھی زیادہ ضلالت ہوتی، اور ہم لوگ اس کو ابھی بند کریں گے۔ یہ دیکھنا کہ پیڈ کو ہم نے جیسے ایڈجسٹ کیا ہے، تو ہم لوگ مطلب اس طرف موو کر گئے ہیں کیمرے کو اپنی جگہ پہ جہاں ہم نے ویڈیو بنانی ہے، تو اس طرح سے آپ پیڈ کو اپنے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ خیر، یہ سب چیزیں آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے اور خود بھی ذرا دھیان کیجیے۔ تو کرتے ہیں گیٹ بند، اور پھر آپ کو لے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے سفر پہ، جس میں آپ لوگ بہاولپور کے ایک چھوٹی سی ایسے ایک دو جو کیا کہتے ہیں روڈز ہیں ان کو جسٹ ایسے وزٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر واپس آ جائیں گے۔ تو دروازہ جی ہمارا مین الحمدللہ بند ہو چکا بڑی تگ و دو کے بعد، اور اب ہم لوگ کریں گے سفر سٹارٹ۔ تو یہ ہے کہ سفر کے دوران ہم لوگوں نے کچھ بولنا ہے نہیں، آپ لوگ جسٹ انجوائے کیجیے گا ڈرائیونگ کو، اور اس کے بعد بہاولپور کے خوبصورت سے شام کے ویو کو۔ اور اسی کے ساتھ آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ہمارا شہر بہاولپور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے۔ تقریباً میرے خیال سے ہر جگہ صفائی کا خاص خیال ہے، باقی ایک دو شہر میں بھی گھوما ہوں لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو بہاولپور میں ہے۔ اور دوسری بات، ایک چھوٹا سا شہر ہے، بڑا انجوائے کرتے ہیں سفر کو۔ یہ جی اپنا پیڈ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور ہم لوگ اب اسی اینگل پہ ویڈیوز بنائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ریئیکشنز بھی دیکھیں گے۔ لیٹس سٹارٹ۔ ٹاؤن سے نکل کے ہم لوگ یہ سیدھا، یہ جو ہے بھائی سول ہاسپٹل روڈ ہے، اس پہ ہم لوگ سیدھا ہو لی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا، ہم نے بیک آنا ہے، وہاں پہ ٹرن ہے، ہم وہاں سے ٹرن لیں گے۔ چیک کریں ویڈیو، آپ کوالٹی چیک کریں، اور یہ ہے کہ آپ نے ایک سمپل جگاڑ کے تھرو کیمرہ کس طرح سے ایڈجسٹ کیا ہے،
ویڈیو کتنی پیاری آ رہی ہے. ابھی ہم اس کو تھوڑا سا نا مطلب فاسٹ ٹائم تھا, ایکسپیرینس نہیں تھا, اس کو تھوڑا سا ہم اس طرف گھما دیں تو اس میں شاید اسکرین اور ایک طرح سے جو پورا ڈیش بورڈ ہے وہ آ سکتا تھا. لیکن یہ کیونکہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو اس لیے ہم ذرا اس کو ایسا ایسا سیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. خیر, یہ والا ٹرن لے کے ہم لوگ سیدھا روانہ ہوں گے اپنے سفر کی طرف, اور اس دوران ہم رہیں گے خاموش. آپ لوگوں نے جب سفر انجوائے کرنا ہے. لیٹس اسٹارٹ. اور یہ والا چوک بھی بھائی صاحب آپ لوگوں کو کیا بتاؤں, اتنا بے تکا سا ہے کہ انہوں نے یہ جو راؤنڈ ہے وہ یہاں پہ بنایا ہوا ہے, اور گاڑیوں کی زیادہ تر کراسنگ ہے وہ پیچھے رہتی ہے. سمجھ نہیں آتا ہے کس طرح سے یہاں پہ بڑا جھنجھٹ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ ٹریفک بھی کافی دیر کے لیے رک جاتی ہے. خیر, آج کل گرمی ہے تو لوگ ذرا کم نکلتے ہیں, اس لیے ماحول اچھا رہ جاتا ہے. یہ والا روڈ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا, جو بہول پوری ہیں ان کو پتہ ہے کون سی جگہ ہے, اور اسی کو آپ انجوائے کریں. یار, یہ جو بھائی صاحب ہیلمٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا, ایک تو ان کے پاس شیشے نہیں ہوتے, تو ان کو ہمیں کم از کم 1000 بار ہارن دینا پڑتا ہے, پھر جا کے یہ لوگ راستہ دیتے ہیں. اور دوسرے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جان بوجھ کے اتنے ہارن بجا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ ہم اب کس کو بتا سکتے ہیں, جسٹ ایسے شیئر ہی کر سکتے ہیں. تو ہر بندہ احتیاط کرے جو بائکر ہے. میں بھی آلموسٹ بائک چلاتا ہی ہوں, لیکن یہ کہ میں ہیلمٹ نہیں پہنتا, بھائی سیدھی سی بات ہے, چلان ولان ہوتے رہتے ہیں, وہ پھر لائف کا حصہ ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر بندہ ہیلمٹ پہنے تو ایک پراپر اس کے پاس ہونا چاہیے سسٹم, کہ اس کے پاس سائڈ مرر ہونی چاہیے تاکہ پیچھے سے آنے والے ٹریفک کو ڈیٹیکٹ کر سکے. یہ نہ ہو کہ وہ ہیلمٹ لگا کے اپنی مرضی سے ڈرائیونگ کرتا ہے اور پیچھے والے ہارن دے دے کے پاگل ہو جائیں. یہاں پہ ہم لوگ پہنچے ہیں جی یونیورسٹی چوک, جہاں پہ ہماری اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کا مین کیمپس ہے. جہاں پہ جسٹ لا کی کلاسز ہوتی ہیں, اور باقی جو بچے ہیں وہ دوسری جگہ پہ انہوں نے ذلیل کیے ہوئے ہیں. خیر, یہاں سے ہم لوگ ٹرن لے کے سیدھا پہنچیں گے فرید گیٹ, اور فرید گیٹ سے پھر ایسے گھومتے ہوئے آپ لوگوں کو ذرا وزٹ کراتے ہوئے یہاں پہ ایک ہے, ذرا کیا ہے, ڈاک خانہ ہے. بھائی کوئی اتنی بڑی چیز ہے نہیں بہولپور میں, ٹینشن نہ لیا کریں. ڈاک خانہ ہے, وہ بھی ایسے ہم اس کے باہر سے ہو کے آ جائیں گے, کیونکہ ایسا کوئی بل ہے نہیں جو ہم نے پاس کروانا ہو یا پے کرنا ہو.
اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچے ہیں جی ایک ناکے پہ، جو ہم بالکل بھی بوائز ایکسپیکٹ نہیں کرتے لیکن ہوتا ہے یہ۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گے ناکے والے مامے۔ یہ خیر روکا نہیں انہوں نے، بھائی صاحب بالکل ایسے تعینات کھڑے تھے، مجھے لگتا ہے کہ کسی بندے کی کھوج میں تھے، لیکن وہ بندہ میں نہیں تھا۔ تو جو بائکر نظر آتے ہیں یا جو مطلب وہ ہیں کار والے بچے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ ان سے کس طرح بچا جاتا ہے، اور جب یہ سامنے آ جاتے ہیں تو پھر کیسے ایک دم سے میں کہتا ہوں سانس رک جاتی ہے بھائی، کیونکہ یہ ہیں ہی ایسے بلا وجہ کہ انہوں نے ایسے نوٹکیاں کرنی ہوتی ہیں اور پھنسانا ہوتا ہے بندے کو، اب بندہ ان کو کیا وضاحت دے۔ تو خیر ان چیزوں سے ہم کیا کہتے ہیں اب دستبردار ہیں، بہاولپور میں رہ کے عادی ہو چکے ہیں، یہ چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ رکشے والے مجھے ذلیل کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک بار میرے ہاتھ کا بھی ڈالا آ جائے نا، میں کہتا ہوں میں ان کو ایسے سیدھا کر دوں، مزہ آ جائے گا۔ یہ اتنا ذلیل کرتے ہیں بھائی کیا بتاؤں، ایک تو بندہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا کہ باہر والے لوگ پھر ہمدردی جتانے آ جاتے ہیں کہ غریب پہ کیا کہتے ہیں ظلم کرتے ہو، لڑتے ہو، سے یہ نہیں کہ غریب نے جو ناک میں دم کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں۔ وہاں سے ہو کے ہم لوگ پہنچے ہیں یہاں پہ جہاں سے ہم نے شام کا جوس پینا ضروری سمجھا ہوا ہے، اور اس بندے کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا پرماننٹ گاہک ہے، کچھ بھی ہو جائے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم لوگوں نے یہاں پہ ضرور آنا ہے۔ گاڑی یہاں پہ ہم نے کھڑی کی ہے، پیٹرول کی بچت کے لیے ہم نے کار بند کر دینی ہے اور ویٹ کرنا ہے جوس کا۔ لیکن آج آپ کو بتاتا چلوں گا یار، آج بہت ہی ضلالت ہوئی، کیونکہ جوس اتنی دیر بعد آیا کہ صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو چکا تھا، نہیں رہا جاتا تھا مجھ سے۔ پہلی بات تو یار وہ جوس کارڈ ہی نہیں لینے آیا، مطلب ہماری کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے خود جانا ضروری سمجھا تاکہ ٹائم بچائیں اور اسی دوران اپنا کام بھی ذرا ہو جائے۔ پہلے تو آ جایا کرتا تھا، آج شاید اس کو پتہ چل گیا کہ آج ولاگ بنا رہا ہے، تو اس نے بھی اچھی خاصی ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ خیر ایسے لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، ان سب کو جھیلنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور یہی لائف ہے۔ جوس کارڈ دے کے آپ کا بھائی واپس آ گیا ہے، کیونکہ باہر ذرا سٹنگ ایریا اس طرح سے نہیں ہے، گرمی بہت ہے، ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے رہیں گے، ذرا کولنگ سسٹم ہے ابھی تک، اور جیسے ضرورت پڑے گی پھر ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں دوبارہ سٹارٹ بھی کر لیں گے۔ یہ جی ویڈیو کی ایڈجسٹمنٹ آپ کا بھائی کر رہا ہے۔ اور سب سے پہلی اور آخری بات کہ جو بوائز ہیں یا کار گائز ہیں، وہ جب فری ٹائم ملتا ہے تو کیا حرکتیں کرتے ہیں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ ہم لڑکے ہیں نا بھیا، ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کیا ہے ناخن کاٹتے رہیں گے، یا پھر زیادہ اگر کیا کہتے ہیں کار گائے ہے لڑکا یا انٹرسٹیڈ ہے تو اس نے اندر سے گاڑی کی صفائی سٹارٹ کر دینی ہے۔ اب لڑکے کے پاس میں نہیں ہوتا، ورنہ وہ اس طرح کے مطلب جہاں پہ سگنلز آ جاتے ہیں یہاں پہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑ جاتا ہے، اگر ان کے پاس میں ہو تو بھائی وہ نیچے اتر کے پوری گاڑی کی صفائی کر دیں ایک دم سے۔ یہ بوائز میں ہوتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تو بھائی پھر آپ بوائز ہی نہیں ہو، سیدھی سی بات ہے، سیدھی بات نو بکواس، کیونکہ بوائز میں یہ چیز ہے،
کیونکہ یہ ان کا لو ہے جو گاڑیوں والے ہیں۔ اب کچھ چھپری ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، کچھ اور چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا، یہاں پہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا کیونکہ وہ بوائز ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ مرد کا انٹرسٹ اور ہوتا ہے، اور اس کو اپنے شوق، اپنے جو کیا کہتے ہیں کہ لو ہے، اس کے ساتھ ایک ایسا لگاؤ ہوتا ہے کہ لڑکے کا یہی ڈریم ہوتا ہے کہ یار اس کی گاڑی ایسی چمکتی نظر آئے کہ لوگ ایک دم سے دیکھ کے کہیں واہ بھائی کیا ہی بات ہے۔ تو آپ سب میں سے کون کون اس طرح کا ہے وہ ذرا کمنٹ کر کے بتائیں۔ باقی جو بوائز نہیں ہیں وہ کوئی چھیڑخانی نہیں کریں گے، کیلا نہیں کہیں گے، ورنہ پھر کمنٹ باکس میں بھی اچھی خاصی ہو جائے گی۔ خیر، جسٹ کیڈنگ، یہ چیزیں ایسے مطلب مذاق میں لینی ہے، سیریس نہیں لے جانا ان باتوں کو۔ یہ پھر بوائز میں آپ کو پتہ ہی ہے جو ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ویٹ کچھ زیادہ ہی لمبا ہوتا جا رہا تھا تو آپ کے بھائی نے بھائی صاحب گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دیا کیونکہ اندر ذرا آپ گرمی ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ آج کا دن ضلالت کا ہے، کیونکہ پہلی بات تو وہ آرڈر نہیں لینے آیا، اور دوسرا یہ کہ آج اس نے ویٹ اتنا ہی کروایا ہے، میں کہتا ہوں تھک گیا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے لون تان کیا، جب وہ آیا میں نے کہا اگر نہیں ہوتا تو میں پھر بندہ چینج کر لیتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی آج کل ذرا کام کی روٹین اس طرح سے بزی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا۔ خیر، آپ لوگوں کو میں یہ دکھا رہا تھا کہ یہ نام کیسے مطلب اس کو پیڈ کو ایڈجسٹ کر کے نا ویڈیو کو اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں، ڈیش بورڈ کی طرف، فرنٹ کی طرف، سائڈ کی طرف، مطلب جہاں جہاں تک وہ والا پیڈ جو ہے وہ روٹیٹ کر سکتا ہے نا، وہاں تک آپ کی ویڈیوز کا اینگل جا سکتا ہے اور اچھی ویڈیوز بن سکتی ہیں۔ آپ اس کو پہلے کیمرے کو کوالٹی کو ایڈجسٹ کر لیں تاکہ بعد میں جب وہ وہاں پہ فٹ ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے مطلب وہ نہیں کر سکتے ایڈجسٹمنٹ۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی آپ کیمرے کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے نا، مطلب اس کو ایچ ڈی پہ کرنا ہے یا جس حساب سے بھی بنانی ہے، وہ آپ لوگ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی وہاں پہ کر لیں۔ اور میرا یہ مشورہ ہے کہ 0.5، میرے موبائل میں 0.5 تک ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے نا فوکس تو آپ اسی پہ بنائیں، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آپ کا ذرا ڈسپلے اچھے سے پیارا آ جاتا ہے، پورا ڈسپلے ایک بڑا وحشی لک دیتا ہے، میں کہتا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ جسٹ اسٹیئرنگ شو کروائیں یا اس میں میٹر۔ اور کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے سیوک یا کچھ اور گاڑیاں ہیں، ان کا آپ ڈسپلے بھی بڑا، میٹر بھی اچھے سے شو کروا سکتے ہیں۔ میری گاڑی کا یہ ہے کہ ذرا میٹر اور اسٹیئرنگ کی ایڈجسٹمنٹ ہے نا، وہ اس حساب سے ہے کہ اس میں میٹر ہم لوگ شو نہیں کروا سکتے، جسٹ آپ کو اسٹیئرنگ یا پھر سائڈ سکرین نظر آ سکتی ہے یا اے سی کے ونڈز نظر آ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ لوگ پھر آپ ایسا آپ لوگ بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز یہاں پہ ایڈجسٹ کرنی ہے، تو ذرا ویڈیو ہمارے حساب سے آ رہی ہے، ہماری کوالٹی کی آ رہی ہے کہ نہیں، ہر بندے کا انٹرسٹ ایک اپنا ہوتا ہے۔
خیر، اللہ اللہ کر کے میرے خیال سے اب ہمارا جوس آنے والا ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ اتنا کم از کم آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایک کیا کہتے ہیں صبر تھا ہمارا جو ہم نے کیا، اس کا صلہ ہمیں کیا ملا؟ جوس، کیونکہ اس سے زیادہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور یہی بہت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے تاکہ حاصل بھی ہو جائیں۔ کیا خیال ہے آپ سب کا؟ اور دوسرا یہ کہ کافی دنوں سے میں یہاں پہ آتا رہتا ہوں، تو یہ کہ اب ذرا فرینڈلی ہو گیا، بوائز کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے دن ہم لوگ بھائی بن جاتے ہیں۔ اب لڑکیوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ تین تین ماہ تک ہم ایک دوسرے سے سلام بھی نہیں کرنا، اور اس کے بعد پھر ذرا فرینڈ شپ کرنی ہے تو اتنی گہری ہو جانی ہے کہ تیسرے دن لڑائیاں سٹارٹ کر دینی ہیں۔ یہ والی چیزیں بوائز میں نہیں ہوتی ہیں، لڑکیوں میں ان کا اور چکر ہے۔ خیر اس کو دفع کریں، ہم لوگ اب جوس پی لیا، اب ہم سیدھا ہوں گے گھر کی طرف۔ کیمرہ ہم اپنے حساب سے ایڈجسٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ بقایا رقم بھی لے لیں گے، کیونکہ آج کل ذرا پیسے کی کمی چل رہی ہے، تو ایک نظام ایک ترتیب کے ساتھ چلیں گے۔ آپ سب لوگ بھی ذرا اس معاملے میں ذرا شفقت کیا کریں، دیکھ بھال کے پیسہ خرچ کیا کریں، کیونکہ بڑے ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ آنے والے مشکل وقت کے لیے پیسہ بچا کے رکھنا چاہیے، لیکن بھائی صاحب میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا پتہ ہم ہی نہ بچیں، تو پیسہ نہیں بچانا، جتنا ہو سکے خرچ کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے، آپ کا بھائی خرچ نہیں کرتا لیکن آپ کریں، کیونکہ آپ کے بھائی کے پاس ہے نہیں، بھائی سیدھی سی بات ہے۔ جس دن آ گیا پیسہ، ایسا خرچ کریں گے، ایسا خرچ کریں گے، دنیا دیکھے گی، پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا، لیکن جب آئے گا، جب بھی آئے گا، اچھے کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے، جب آئے گا پھر خرچ کریں گے۔ تو آپ سب لوگ بھی، امید ہے کہ بھائی اس طرح سے ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، لڑکیوں کی طرح وہ نہیں ہے کہ شاہ پر چاڑتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ اچھا ہے آپ سب لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اور اب ہم چلتے ہیں واپس گھر کی طرف، اور کرتے ہیں اپنا سفر سٹارٹ۔ واپسی کا سفر انجوائے کیجیے گا، بڑا مزہ آنے والا ہے۔
یہ ایک بھائی صاحب تھے، میں اب کیا کہوں، ان کو الفاظ نہیں میرے پاس۔ یہ ہے کہ جب بندہ سلو ڈرائیونگ کر رہا ہو تو کوشش کرے کہ دوسری سائڈ پہ چلائے۔ اگر وہاں پہ مطلب چلانا ذرا یہ کہ ٹف ہوتا ہے، کیونکہ بار بار ذرا سائڈ دینی پڑتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہونا تو پھر یہ ہے کہ بندہ فوری سے راستہ دے دے پیچھے والی گاڑی کو جہاں تک ہو سکے۔ میں یہ آلموسٹ یہی کرتا ہوں۔ تو یہ بھائی صاحب میں پیچھے تقریباً کتنے دیر سے اس کے پیچھے چونڈیم پر مارے ہیں، بھائی صاحب کو ہارن دیا ہے، لیکن بھائی صاحب فل مستی میں ہیں، راستہ بھی نہیں دے رہے اور نہ ہی سائڈ دے رہے ہیں اور نہ ادھر انڈیکیٹر دے رہے ہیں کہ بھائی میں اس طرف ہو جاتا ہوں یا اس طرح کا۔ تو ان لوگوں کے لیے خدا کا واسطہ ہے، اگر فاسٹ ٹائم گاڑیاں مل جاتی ہیں تو ایسا نہ کیا کریں، دوسرے لوگوں کو جانے دیا کریں۔ اگر آپ لوگوں نے آرام سے انجوائے کرنا ہے، کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا سین ہے اندر انسائڈ، تو اس کو ذرا اپنے حد تک رکھا کریں۔ یہ نہ ہو کہ پھر دوسرے لوگ جھانک کے دیکھتے رہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو مہربانی ہوگی یہ آپ سب لوگ بھی اس طرح سے اوائڈ کیا کریں۔ پتہ نہیں یار لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے کیوں سمجھانا پڑ جاتی ہیں، میں کہتا ہوں یہ ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے۔ خیر ہم اب لوگ پہنچے ہیں یہاں پہ گھر، گاڑی سیدھی کریں گے اور لاک کھولیں گے، کیونکہ آپ کو بتایا ہوئی تھا کہ بچے پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، گھر ہم لوگ لاک کر کے گئے تھے۔ اور اب ہم خود ہی دروازہ کھولیں گے اور پھر گاڑی اندر پارک کریں گے۔ آپ لوگوں کو آج ہم پارکنگ سکل بھی دکھاتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں دکھائیں گے جو ایک پراپر ہوتی ہے۔ یہ جسٹ آپ کو ایک کیا کہتے ہیں ڈیمو دیں گے۔ آپ کا بھائی اتنا خاص ڈرائیور ہے نہیں، ایسے یار چھوڑتا نہیں ہوں میں، سیدھی سی بات ہے۔ کوئی ایک کتنے 4 سال ہو گئے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، لیکن اس قدر ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ لانگ ڈرائیو پہ گیا ہوں یا اتنا دور جسٹ بھاولپور کی ڈرائیونگ ہے۔ اور اس حساب سے یہ ہے کہ لوگ مجھے کلٹس کے حساب سے مانتے ہیں کہ بشیر بھائی کیا بات ہے، لیول ہو ایک دم سے کلٹس کی ڈرائیونگ ہے۔ لیکن یہ کہ بڑی گاڑیوں میں یا اور گاڑیاں جو کبھی میرے ہاتھ نہیں لگیں تو ان پہ ذرا ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ خیر یہ سب کو ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اپنی گاڑی ہو تو اس کا الگ ہے، کسی دوست کی ہو چاہے وہ اپنی ہوتی ہے، دوست بھائی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو یہ مزہ ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ اب ہم لوگ کرتے ہیں گاڑی کو پارک اور آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹی سی اپنی سکلز، اور اسی کے ساتھ کریں گے پھر ہم ولاگ کا اختتام۔ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ رہا کریں، ایسے چھوٹے موٹے شغل ہم لگاتے رہتے ہیں تاکہ زندگی خوشگوار اور اچھی گزرے، آپ سب کی بھی ہماری بھی۔ اور کسی کی زندگی میں ایسے بلا وجہ کی کیا کہتے ہیں مشکلات، دراڑیں پیدا کرنا، یار میں ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اپنی لائف گزاریں، پرائیویٹ لائف گزاریں، بالکل چل، کسی کے ساتھ کوئی وہ نہ رکھیں جو جیسے گزار رہا ہے وہ اپنا خود جواب دے۔ ہم کسی کے وہ باپ بننے لگ جاتے ہیں تو یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو اپنی لائف میں نا وہ خود کتنی بڑی مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے، کتنی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے ویوز دیتے ہیں، اپنی طرف سے ان کو کیا کہتے ہیں مشورے الٹے سیدھے دینے ہوتے ہیں۔ خیر یہ چیزیں پھر ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں بھائیوں کے ساتھ۔ یہ ہے جی اپنی گاڑی پارک ہو چکی ہے یہاں پہ، اور جگہ تقریباً تھوڑی سی بچ جاتی ہے، مطلب آنے جانے کا راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ کہ بعد میں ایشوز وغیرہ نہ ہوں بچوں کو آنے جانے میں۔ تو یہ جی چیک کریں شہنے، اور اس کے ساتھ ہم کی مغرب کی نماز ادا ٹائم ہو چکا تھا، لائٹ تھی نہیں، ویو چیک کریں آپ۔ اور اسی کے ساتھ دیں بھائی کو اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کوشش کیا کریں کہ نماز کا خاص اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ سٹارٹ، اور آج ہم آپ لوگوں کو ایک دستی جگاڑ سکھاتے ہیں، اور وہ جگاڑ کیا ہے آئیں دیکھتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے بور ہو رہا تھا تو آپ کے بھائی کے ذہن میں ایک کریٹیو آئیڈیا آ گیا کہ کیوں نہ ہم یہ جو ڈرائیونگ کی ویڈیوز ہاتھ سے موبائل پکڑ کے بناتے ہیں اس کا ایک نیا جگاڑ بنایا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے جی لیا ایک ربڑ، اور اس ربڑ کو ہم نے اس پیڈ پہ چڑھا دینا ہے۔ وہ آپ اپنی پریفرنس کے مطابق یا اس پہ چڑھا سکتے ہیں، یا یہ جو ڈرائیونگ والی سائڈ پہ ہوتا ہے اس پہ بھی چڑھا سکتے ہیں، وہ آپ کی پسند ہے کہ آپ کس طرح سے ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں۔ خیر ہم نے ڈسپلے کی بنانی تھی اور اس کے ساتھ اسٹیئرنگ بھی آنا چاہیے تھا، تو اس کے لیے ہم نے اس ربڑ کو چینج کرنا ہے ادھر دوسرے والے پہ، اسٹیئرنگ سائڈ والے پہ۔
یہ ایک سمپل سا آئیڈیا ہے، کیونکہ بھائی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے نہیں کہ ہم لوگ یہ سب چیزیں بائی کرتے پھریں اور ان کو پھر ادھر یہاں آ کے فٹنگ کریں گاڑی کے اندر۔ فیملی یوزیج جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ایشو ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سمپل سا آئیڈیا آیا ہے کہ آپ نے ربڑ کو یہاں پہ آ کے پھنسا دینا ہے، اور اس کو موبائل کو جو اس کے اندر ہے وہ اسٹریٹ اس طرح سے پھنسانا ہے کہ کیمرہ جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا نیچے آ جائے تاکہ ویڈیو پراپر بن سکے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کیمرہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں، مطلب اگر آپ نے فرنٹ ڈسپلے شو کروانا ہے یا اسٹیئرنگ یا پھر سائڈ سے، تو آپ اس پیڈ کو نا اس طرف گھما کے ویڈیو سیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ہم آپ کو بعد میں دکھاتے رہیں گے ساتھ کے ساتھ کہ اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ لیں جی، یہ فٹنگ ہو چکی ہے اور موبائل فٹ ہو چکا ہے اپنی جگہ پہ۔ چیک کریں ویو کس طرح سے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی فٹ کر لینا ہے اور پیڈ کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لینا ہے کہ آپ نے کہاں تک ویڈیو میں ڈیش بورڈ کو شو کروانا ہے۔ خیر یہ جی فٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہم کرتے ہیں سفر سٹارٹ۔ ویڈیو انجوائے کیجیے گا، سفر اتنا خاص زیادہ ہے نہیں، ایک شارٹ سامنے ٹرپ اس پہ وہ کیا ہے، تو آپ لوگ انجوائے کیجیے گا سفر کو۔ لیٹس سٹارٹ۔ سب سے پہلے جی ہم لوگوں نے ڈنکی باہر نکالنی ہے۔ ادھر بچے ہیں نہیں، وہ مسجد گئے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ سارے کام خود ہی اپنے ہاتھ سے کریں گے اور اس طرح سے ایک ہم سنت بھی ادا کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ چلیں آئیں جی، سب سے پہلے ہم لوگ کھولیں گے گیٹ اور اس کے بعد ہم آہستہ سے ڈنکی کو نکالیں گے باہر اور پھر کریں گے اپنا سفر سٹارٹ۔ آپ سب لوگوں نے سفر انجوائے کرنا ہے، اس بات کا دھیان رہے کہ گاڑی کی ڈرائیونگ بھی چیک کرنی ہے، اس کو بھی ریٹ آؤٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کی ایڈجسٹمنٹ اور یہ چیک کیجیے گا کہ یہ دستی جگاڑ ہمارا کیسا رہا ہے۔ پارکنگ ہماری گاڑی کے گھر کے اندر اتنی نارمل ہے، مطلب اتنی خاص ہے نہیں، جو لگژری ٹائپ ہوتی ہے 5 مرلہ کے گھر میں اتنی ہو سکتی ہے، تو ہم نے سیدھی گاڑی کو پہلے بیک کیا ہے، اور ڈور یہ شکر ہے کہ سلائڈنگ ہے، ورنہ اور بھی زیادہ ضلالت ہوتی، اور ہم لوگ اس کو ابھی بند کریں گے۔ یہ دیکھنا کب پیڈ کو ہم نے جیسے ایڈجسٹ کیا ہے تو ہم لوگ مطلب اس طرف موو کر گئے ہیں کیمرے کو اپنی جگہ پہ جہاں ہم نے ویڈیو بنانی ہے، تو اس طرح سے آپ پیڈ کو اپنے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ خیر یہ سب چیزیں آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے اور خود بھی ذرا دھیان کیجیے۔ تو کرتے ہیں گیٹ بند اور پھر آپ کو لے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے سفر پہ، جس میں آپ لوگ بہاولپور کے ایک چھوٹی سی ایسے ایک دو جو کیا کہتے ہیں روڈز ہیں ان کو جسٹ ایسے وزٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر واپس آ جائیں گے۔ تو دروازہ جی ہمارا مین الحمدللہ بند ہو چکا بڑی تگ و دو کے بعد، اور اب ہم لوگ کریں گے سفر سٹارٹ۔ تو یہ ہے کہ سفر کے دوران ہم لوگوں نے کچھ بولنا ہے نہیں، آپ لوگ جسٹ انجوائے کیجیے گا ڈرائیونگ کو اور اس کے بعد بہاولپور کے خوبصورت سے شام کے ویو کو۔ اور اسی کے ساتھ آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ہمارا شہر بہاولپور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے۔ تقریباً میرے خیال سے ہر جگہ صفائی کا خاص خیال ہے، باقی ایک دو شہر میں بھی گھما ہوں لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو بہاولپور میں ہے۔ اور دوسری بات ایک چھوٹا سا شہر ہے، بڑا انجوائے کرتے ہیں سفر کو۔ یہ جی اپنا پیڈ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے اور ہم لوگ اب اسی اینگل پہ ویڈیوز بنائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ریئیکشنز بھی دیکھیں گے۔ لیٹس سٹارٹ۔ ٹاؤن سے نکل کے ہم لوگ یہ سیدھا یہ جو ہے بھائی سول ہاسپٹل روڈ ہے، اس پہ ہم لوگ سیدھا والی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا، ہم نے بیک آنا ہے، وہاں پہ ٹرن ہے، ہم وہاں سے ٹرن لیں گے۔ چیک کریں ویڈیو، آپ کوالٹی چیک کریں، اور یہ ہے کہ آپ نے ایک سمپل جگاڑ کے تھرو کیمرہ کس طرح سے ایڈجسٹ کیا ہے، ویڈیو کتنی پیاری آ رہی ہے۔ ابھی ہم اس کو تھوڑا سا نا مطلب فرسٹ ٹائم تھا، ایکسپیرینس نہیں تھا، اس کو تھوڑا سا ہم اس طرف گھما دیں تو اس میں شاید سکرین اور ایک طرح سے جو پورا ڈیش بورڈ ہے وہ آ سکتا تھا، لیکن یہ کیونکہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو اس لیے ہم ذرا اس کو ایسا ایسا سیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ خیر یہ والا ٹرن لے کے ہم لوگ سیدھا روانہ ہوں گے اپنے سفر کی طرف، اور اس دوران ہم رہیں گے خاموش، آپ لوگوں نے جب سفر انجوائے کرنا ہے۔ لیٹس سٹارٹ۔
اور یہ والا چوک بھی بھائی صاحب آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، اتنا بے تکا سا ہے کہ انہوں نے یہ جو راؤنڈ ہے وہ یہاں پہ بنایا ہوا ہے، اور گاڑیوں کی زیادہ تر کراسنگ ہے وہ پیچھے رہتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا ہے کس طرح سے یہاں پہ بڑا جھنجھٹ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ ٹریفک بھی کافی دیر کے لیے رک جاتی ہے۔ خیر آج کل گرمی ہے تو لوگ ذرا کم نکلتے ہیں، اس لیے ماحول اچھا رہ جاتا ہے۔ یہ والا روڈ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، جو بہاولپوری ہیں ان کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے، اور اسی کو آپ انجوائے کریں۔ یار یہ جو بھائی صاحب ہیلمٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ایک تو ان کے پاس شیشے نہیں ہوتے، تو ان کو ہمیں کم از کم 1000 بار ہارن دینا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ لوگ راستہ دیتے ہیں، اور دوسرے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جان بوجھ کے اتنے ہارن بجا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہم اب کس کو بتا سکتے ہیں، جسٹ ایسے شیئر ہی کر سکتے ہیں۔ تو ہر بندہ احتیاط کرے جو بائکر ہے۔ میں بھی آلموسٹ بائک چلاتا ہی ہوں، لیکن یہ کہ میں ہیلمٹ نہیں پہنتا، بھائی سیدھی سی بات ہے، چلان ولان ہوتے رہتے ہیں، وہ پھر لائف کا حصہ ہی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بندہ ہیلمٹ پہنے تو ایک پراپر اس کے پاس ہونا چاہیے سسٹم، کہ اس کے پاس سائیڈ مرر ہونی چاہیے تاکہ وہ پیچھے سے آنے والے ٹریفک کو ڈیٹیکٹ کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ہیلمٹ لگا کے اپنی مرضی سے ڈرائیونگ کرتا ہے اور پیچھے والے ہارن دے دے کے پاگل ہو جائیں۔ یہاں پہ ہم لوگ پہنچے ہیں جی یونیورسٹی چوک، جہاں پہ ہماری اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کا مین کیمپس ہے، جہاں پہ جسٹ لا کی کلاسز ہوتی ہیں، اور باقی جو بچے ہیں وہ دوسری جگہ پہ انہوں نے ذلیل کیے ہوئے ہیں۔ خیر یہاں سے ہم لوگ ٹرن لے کے سیدھا پہنچیں گے فرید گیٹ، اور فرید گیٹ سے پھر ایسے گھومتے ہوئے آپ لوگوں کو ذرا وزٹ کراتے ہوئے یہاں پہ ایک ہے، ذرا کیا ہے، ڈاک خانہ ہے۔ بھائی کوئی اتنی بڑی چیز ہے نہیں بہاولپور میں، ٹینشن نہ لیا کریں۔ ڈاک خانہ ہے، وہ بھی ایسے ہم اس کے باہر سے ہو کے آ جائیں گے، کیونکہ ایسا کوئی بل ہے نہیں جو ہم نے پاس کروانا ہو یا پے کرنا ہو۔ اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچے ہیں جی ایک ناکے پہ، جو ہم بالکل بھی بوائز ایکسپیکٹ نہیں کرتے لیکن ہوتا ہے۔ یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گے ناکے والے مامے۔ یہ خیر روکا نہیں انہوں نے، بھائی صاحب بالکل ایسے تعینات کھڑے تھے، مجھے لگتا ہے کہ کسی بندے کی کھوج میں تھے، لیکن وہ بندہ میں نہیں تھا۔ تو جو بائکر نظر آتے ہیں، یا جو مطلب وہ ہیں کار والے بچے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ ان سے کس طرح بچا جاتا ہے، اور جب یہ سامنے آ جاتے ہیں تو پھر کیسے ایک دم سے میں کہتا ہوں سانس رک جاتی ہے بھائی، کیونکہ یہ ہیں ہی ایسے بلا وجہ کہ انہوں نے ایسے نوٹنکیاں کرنی ہوتی ہیں اور پھنسانا ہوتا ہے بندے کو۔ اب بندہ ان کو کیا وضاحت دے؟ تو خیر ان چیزوں سے ہم کیا کہتے ہیں، اب
دستبردار ہیں، بہاولپور میں رہ رہ کے عادی ہو چکے ہیں، یہ چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ رکشے والے مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک بار میرے ہاتھ کبھی ڈالا آ جائے نا، میں کہتا ہوں میں ان کو ایسے سیدھا کر دوں، مزہ آ جائے گا۔ یہ اتنا ذلیل کرتے ہیں بھائی، کیا بتاؤں۔ ایک تو بندہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا کہ باہر والے لوگ پھر ہمدردی جتانے آ جاتے ہیں کہ غریب پہ کیا کہتے ہیں ظلم کرتے ہو، لڑتے ہو۔ سے یہ نہیں کہ غریب نے جو ناک میں دم کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں۔ وہاں سے ہو کے ہم لوگ پہنچے ہیں یہاں پہ، جہاں سے ہم نے شام کا جوس پینا ضروری سمجھا ہوا ہے، اور اس بندے کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا پرماننٹ گاہک ہے، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم لوگوں نے یہاں پہ ضرور آنا ہے۔ گاڑی یہاں پہ ہم نے کھڑی کی ہے، پیٹرول کی بچت کے لیے ہم نے کار بند کر دینی ہے اور ویٹ کرنا ہے جوس کا۔ لیکن آج آپ کو بتاتا چلوں گا یار، آج بہت ہی دلالت ہوئی، کیونکہ جوس اتنی دیر بعد آیا کہ صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو چکا تھا، نہیں رہا جاتا تھا مجھ سے۔ پہلی بات تو یار وہ جوس کا آرڈر ہی نہیں لینے آیا، مطلب ہماری کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے خود جانا ضروری سمجھا تاکہ ٹائم بچائیں اور اسی دوران اپنا کام بھی ذرا ہو جائے۔ پہلے تو آ جایا کرتا تھا، آج شاید اس کو پتہ چل گیا کہ آج ولاگ بنا رہا ہے، تو اس نے بھی اچھی خاصی ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ خیر ایسے لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، ان سب کو جھیلنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور یہی لائف ہے۔ جوس کا آرڈر دے کے آپ کا بھائی واپس آ گیا ہے، کیونکہ باہر ذرا سٹنگ ایریا اس طرح سے نہیں ہے، گرمی بہت ہے۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے رہیں گے، ذرا کولنگ سسٹم ہے ابھی تک، اور جیسے ضرورت پڑے گی پھر ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں دوبارہ سٹارٹ بھی کر لیں گے۔ یہ جی ویڈیو کی ایڈجسٹمنٹ آپ کا بھائی کر رہا ہے۔ اور سب سے پہلی اور آخری بات کہ جو بوائز ہیں یا کار گائز ہیں، وہ جب فری ٹائم ملتا ہے تو کیا حرکتیں کرتے ہیں، آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ ہم لڑکے ہیں نا بھیا، ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کیا ہے ناخن کاٹتے رہیں گے، یا پھر زیادہ اگر کیا کہتے ہیں کار گائے ہے لڑکا یا انٹرسٹیڈ ہے تو اس نے اندر سے گاڑی کی صفائی سٹارٹ کر دینی ہے۔ اب لڑکے کے پاس میں نہیں ہوتا، ورنہ وہ اس طرح کے مطلب جہاں پہ سگنلز آ جاتے ہیں، یہاں پہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑ جاتا ہے۔ اگر ان کے پاس میں ہو تو بھائی وہ نیچے اتر کے پوری گاڑی کی صفائی کر دیں ایک دم سے، یہ بوائز میں ہوتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تو بھائی پھر آپ بوائز ہی نہیں ہو، سیدھی سی بات ہے، سیدھی بات، نو بکواس۔ کیونکہ بوائز میں یہ چیز ہے، کیونکہ یہ ان کا لو ہے جو گاڑیوں والے ہیں۔ اب کچھ چھپری ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، کچھ اور چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا، یہاں پہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ بوائز ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ مرد کا انٹرسٹ اور ہوتا ہے، اور اس کو اپنے شوق، اپنے جو کیا کہتے ہیں کہ لو ہے، اس کے ساتھ ایک ایسا لگاؤ ہوتا ہے کہ لڑکے کا یہی ڈریم ہوتا ہے کہ یار اس کی گاڑی ایسی چمکتی نظر آئے کہ لوگ ایک دم سے دیکھ کے کہیں واہ بھائی کیا ہی بات ہے۔ تو آپ سب میں سے کون کون اس طرح کا ہے وہ ذرا کمنٹ کر کے بتائیں۔ باقی جو بوائز نہیں ہیں وہ کوئی چھیڑخانی نہیں کریں گے، کیلا نہیں کہیں گے، ورنہ پھر کمنٹ باکس میں بھی اچھی خاصی ہو جائے گی۔ خیر
جسٹ کڈنگ، یہ چیزیں ایسے مطلب مذاق میں لینی ہے، سیریس نہیں لے جانا ان باتوں کو. یہ پھر بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے جو ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ویٹ کچھ زیادہ ہی لمبا ہوتا جا رہا تھا تو آپ کے بھائی نے بھائی صاحب گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دیا، کیونکہ اندر ذرا آپ گرمی ہونے لگ گئی تھی. میں نے آپ سے کہا نا کہ آج کا دن ضلالت کا ہے، کیونکہ پہلی بات تو وہ آرڈر نہیں لینے آیا، اور دوسرا یہ کہ آج اس نے ویٹ اتنا ہی کروایا ہے میں کہتا ہوں تھک گیا ہوں. یہ اور بات ہے کہ میں نے لان تان کیا، جب وہ آیا میں نے کہا اگر نہیں ہوتا تو میں پھر بندہ چینج کر لیتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی آج کل ذرا کام کی روٹین اس طرح سے بزی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا. خیر آپ لوگوں کو میں یہ دکھا رہا تھا کہ یہ نام کیسے مطلب اس کو پیڈ کو ایڈجسٹ کر کے نا ویڈیو کو اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں، ڈیش بورڈ کی طرف، فرنٹ کی طرف، سائڈ کی طرف، مطلب جہاں جہاں تک وہ والا پیڈ جو ہے وہ روٹیٹ کر سکتا ہے نا، وہاں تک آپ کی ویڈیوز کا اینگل جا سکتا ہے اور اچھی ویڈیوز بن سکتی ہیں. آپ اس کو پہلے کیمرے کو کوالٹی کو ایڈجسٹ کر لیں، تاکہ بعد میں جب وہ وہاں پہ فٹ ہو جاتا ہے نا اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے مطلب وہ نہیں کر سکتے ایڈجسٹمنٹ. تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی آپ کیمرے کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے نا، مطلب اس کو ایچ ڈی پہ کرنا ہے یا جس حساب سے بھی بنانی ہے، وہ آپ لوگ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی وہاں پہ کر لیں. اور میرا یہ مشورہ ہے کہ 0.5 میرے موبائل میں 0.5 تک ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے نا فوکس تو آپ اسی پہ بنائیں، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آپ کا ذرا ڈسپلے اچھے سے پیارا آ جاتا ہے، پورا ڈسپلے ایک بڑا وحشی لک دیتا ہے میں کہتا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ جسٹ اسٹیئرنگ شو کروائیں یا اس میں میٹر. اور کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے سیوک یا کچھ اور گاڑیاں ہیں، ان کا آپ ڈسپلے بھی بڑا، میٹر بھی اچھے سے شو کروا سکتے ہیں. میری گاڑی کا یہ ہے کہ ذرا میٹر اور اسٹیئرنگ کی ایڈجسٹمنٹ ہے نا وہ اس حساب سے ہے کہ اس میں میٹر ہم لوگ شو نہیں کروا سکتے، جسٹ آپ کو اسٹیئرنگ یا پھر سائڈ سکرین نظر آ سکتی ہے یا اے سی کے ونڈز نظر آ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ لوگ پھر آپ ایسا آپ لوگ بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز یہاں پہ ایڈجسٹ کرنی ہے. تو ذرا ویڈیو ہمارے حساب سے آ رہی ہے، ہماری کوالٹی کی آ رہی ہے کہ نہیں، ہر بندے کا انٹرسٹ ایک اپنا ہوتا ہے. خیر اللہ اللہ کر کے میرے خیال سے اب ہمارا جوس آنے والا ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ اتنا کم از کم آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں صبر تھا ہمارا جو ہم نے کیا، اس کا صلہ ہمیں کیا ملا؟ جوس، کیونکہ اس سے زیادہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور یہی بہت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے تاکہ حاصل بھی ہو جائیں. کیا خیال ہے آپ سب کا؟
اور دوسرا یہ ہے کہ کافی دنوں سے میں یہاں پہ آتا رہتا ہوں، تو یہ ہے کہ اب ذرا فرینڈلی ہو گیا، بوائز کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے دن ہم لوگ بھائی بن جاتے ہیں۔ اب لڑکیوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ 3 ماہ تک ہم ایک دوسرے سے سلام بھی نہیں کرنا، اور اس کے بعد پھر ذرا فرینڈ شپ کرنی ہے تو اتنی گہری ہو جانی ہے کہ تیسرے دن لڑائیاں سٹارٹ کر دینی ہیں۔ یہ والی چیزیں بوائز میں نہیں ہوتی ہیں، لڑکیوں میں ان کا اور چکر ہے۔ خیر اس کو دفع کریں، ہم لوگ اب جوس پی لیا، اب ہم سیدھا ہوں گے گھر کی طرف۔ کیمرہ ہم اپنے حساب سے ایڈجسٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ بقایا رقم بھی لے لیں گے، کیونکہ آج کل ذرا پیسے کی کمی چل رہی ہے، تو ایک نظام ایک ترتیب کے ساتھ چلیں گے۔ آپ سب لوگ بھی ذرا اس معاملے میں ذرا شفقت کیا کریں، دیکھ بھال کے پیسہ خرچ کیا کریں، کیونکہ بڑے ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ آنے والے مشکل وقت کے لیے پیسہ بچا کے رکھنا چاہیے، لیکن بھائی صاحب میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا پتہ ہم ہی نہ بچیں، تو پیسہ نہیں بچانا، جتنا ہو سکے خرچ کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے، آپ کا بھائی خرچ نہیں کرتا لیکن آپ کریں، کیونکہ آپ کے بھائی کے پاس ہے نہیں، بھائی سیدھی سی بات ہے۔ جس دن آ گیا پیسہ، ایسا خرچ کریں گے، ایسا خرچ کریں گے، دنیا دیکھے گی۔ پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا، لیکن جب آئے گا، جب بھی آئے گا، اچھے کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے، جب آئے گا پھر خرچ کریں گے۔ تو آپ سب لوگ بھی، امید ہے کہ بوائز اس طرح سے ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، لڑکیوں کی طرح وہ نہیں ہے کہ شاہ پر چاڑتے رہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اچھا ہے، آپ سب لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اور اب ہم چلتے ہیں واپس گھر کی طرف اور کرتے ہیں اپنا سفر سٹارٹ۔ واپسی کا سفر انجوائے کیجیے گا، بڑا مزہ آنے والا ہے۔ یہ ایک بھائی صاحب تھے، میں اب کیا کہوں، ان کو الفاظ نہیں میرے پاس۔ یہ ہے کہ جب بندہ سلو ڈرائیونگ کر رہا ہو تو کوشش کرے کہ دوسری سائڈ پہ چلائے۔ اگر وہاں پہ مطلب چلانا ذرا یہ کہ ٹف ہوتا ہے، کیونکہ بار بار ذرا سائڈ دینی پڑتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہونا تو پھر یہ ہے کہ بندہ فوری سے راستہ دے دے پیچھے والی گاڑی کو، جہاں تک ہو سکے۔ میں یہ آلموسٹ یہی کرتا ہوں۔ تو یہ بھائی صاحب میں پیچھے کتنے دیر سے اس کے پیچھے پیچھے ڈم پر مارے ہیں، بھائی صاحب کو ہارن دیا، لیکن بھائی صاحب فل مستی میں ہیں، راستہ بھی نہیں دے رہے اور نہ ہی سائڈ دے رہے ہیں، اور نہ ہی ذرا انڈیکیٹر دے رہے ہیں کہ بھائی میں اس طرف ہو جاتا ہوں یا اس طرح کا۔ تو ان لوگوں کے لیے خدا کا واسطہ ہے، اگر فاسٹ ٹائم گاڑیاں مل جاتی ہیں تو ایسا نہ کیا کریں، دوسرے لوگوں کو جانے دیا کریں۔ اگر آپ لوگوں نے آرام سے انجوائے کرنا ہے، کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا سین ہے اندر ان سائڈ، تو اس کو ذرا اپنے حد تک رکھا کریں، یہ نہ ہو کہ پھر دوسرے لوگ جھانک کے دیکھتے رہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو مہربانی ہوگی یہ آپ سب لوگ بھی اس طرح سے اوائڈ کیا کریں۔ پتہ نہیں یار لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے کیوں سمجھانا پڑ جاتی ہیں، میں کہتا ہوں یہ ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے۔
خیر ہم اب لوگ پہنچے ہیں یہاں پہ گھر، گاڑی سیدھی کریں گے اور لاک کھولیں گے، کیونکہ آپ کو بتایا وہی تھا کہ بچے پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، گھر ہم لوگ لاک کر کے گئے تھے، اور اب ہم خود ہی دروازہ کھولیں گے اور پھر گاڑی اندر پارک کریں گے۔ آپ لوگوں کو آج ہم پارکنگ سکل بھی دکھاتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں دکھائیں گے جو ایک پراپر ہوتی ہے، یہ جسٹ آپ کو ایک کیا کہتے ہیں ڈیمو دیں گے۔ آپ کا بھائی اتنا خاص ڈرائیور ہے نہیں، ایسے یار چھوڑتا نہیں ہوں میں، سیدھی سی بات ہے۔ کوئی ایک کتنے 4 سال ہو گئے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، لیکن اس قدر ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ لانگ ڈرائیو پہ گیا ہوں یا اتنا دور، جسٹ بھاولپور کی ڈرائیونگ ہے۔ اور اس حساب سے یہ ہے کہ لوگ مجھے کلٹس کے حساب سے مانتے ہیں کہ بشیر بھائی کیا بات ہے، لیول ہو ایک دم سے، کلٹس کی ڈرائیونگ ہے۔ لیکن یہ کہ بڑی گاڑیوں میں یا اور گاڑیاں جو کبھی میرے ہاتھ نہیں لگیں تو ان پہ ذرا ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ خیر یہ سب کو ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اپنی گاڑی ہو تو اس کا الگ ہے، کسی دوست کی ہو چاہے وہ اپنی ہوتی ہے، دوست بھائی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو یہ مزہ ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ اب ہم لوگ کرتے ہیں گاڑی کو پارک اور آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹی سی اپنی سکلز، اور اسی کے ساتھ کریں گے پھر ہم ولاگ کا اختتام۔ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ رہا کریں، ایسے چھوٹے موٹے شغل ہم لگاتے رہتے ہیں تاکہ زندگی خوشگوار اور اچھی گزرے، آپ سب کی بھی ہماری بھی۔ اور کسی کی زندگی میں ایسے بلا وجہ کی کیا کہتے ہیں مشکلات، دراڑیں پیدا کرنا، یار میں ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اپنی لائف گزاریں، پرائیویٹ لائف گزاریں، بالکل چل، کسی کے ساتھ کوئی وہ نہ رکھیں جو جیسے گزار رہا ہے وہ اپنا خود جواب دے۔ ہم کسی کے وہ باپ بننے لگ جاتے ہیں تو یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو اپنی لائف میں نا وہ خود کتنی بڑی مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے، کتنی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے ویوز دیتے ہیں، اپنی طرف سے ان کو کیا کہتے ہیں مشورے الٹے سیدھے دینے ہوتے ہیں۔ خیر یہ چیزیں پھر ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں بھائیوں کے ساتھ۔ یہ ہے جی اپنی گاڑی پارک ہو چکی ہے یہاں پہ، اور جگہ تقریباً تھوڑی سی بچ جاتی ہے، مطلب آنے جانے کا راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ کہ بعد میں ایشوز وغیرہ نہ ہوں بچوں کو آنے جانے میں۔ تو یہ جی چیک کریں شہنے، اور اس کے ساتھ ہم کی مغرب کی نماز ادا ٹائم ہو چکا تھا، لائٹ